یہ سنیے نظام رکھنے میں بڑے بڑے جتنے بھی یہ ممالک کے دور میں ٹوٹتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اپنا کتنا حصہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو حسن پیدا کرو معاشرے کے اندر. تب ہم فساد سے لڑتے فساد نہ تم پیدا کرو معاشرے میں. ان اللہ لا يحب المفسدین. یا دیکھو فساد پیدا کرنے والے نظام خدا بندی کی نظاموں میں پسندیدہ نہیں ہوتے. آپ سوچیے تو صحیح کہ قانون کون سا فساد پیدا کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو فساد سے نہیں نا لڑائی کا فرار ہو گیا ہی ہوتے. لیکن اب فساد کے کوئی اور معنی ہی نہیں رہے ہمارے یہاں. یہ جو اس طرح سے خون پوچھا جاتا ہے خاموشی ہی خاموشی سے, یہ کوئی فساد نہیں ہمارے یہاں. کہیں کسی کے سر پہ وہاں لٹ لگ جائے اور اس میں سے ذرا سا خون نکلے تو فساد ہوا نہ چاہے. پھر وہ ساری مسلمی حرکت میں آ جاتی ہے قانون کی وہ سارا کچھ. لیکن ان چیزوں کو فساد کہا ہی نہیں اب ہمارے یہاں جاتا. اس کا نام ہی فساد نہیں ہے. آپ دیکھیے قانون نے تو کوئی فساد اس قسم کا نہیں کیا. تجارت دوزی کی حوث والے میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رہتی کہ اس قسم کا فساد نہیں کرے. اسے کہا ہے کہ تم فساد مت کرو. اور وہ فساد یہ تھا جو اوپر یہ کہا ہے کہ اتنا کچھ سمیٹ لیا کہ اس کے خزانے جو تھے ان کو کچھ ایک جماعت بڑی طاقتوروں کی تھی جو کھا سکتی تھی. اور سنیے فساد کیا تھا. عجیب سی وزیزہ نے مان قرآن کہتا ہے فساد تھا قارون کی ایک ذہنیت. اور ذہنیت یہ تھی کہ جب اس سے کہا گیا کہ بھائی اتنا کچھ جو تو اپنی یہ سارا کچھ جمع کر رہا ہے کچھ اپنی ذات کو خرچ کرو اور پھر کچھ معاشرے کا حسن اس میں پیدا کر. اس کے جواب میں اس نے کہا ہے قال انما اوتیتہ علی علم. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میری اپنی ہنر مندی کا نتیجہ ہے. کسی سے کسی دوسرے کا کیا حق ہے کہ مجھ سے کوئی چیز خرچ کرے؟ میں تو نہیں. قرآن کہتا ہے یہ ہے فساد. یہ ذہنیت کہ اس قسم کی وہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں پلاننگ اس قسم کے کرتے رہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ جو سمیٹتے چلے جاتے ہیں. جب ان سے چیزیں تو کہتے ہیں بتاؤ تو ہمارے حسن تدبیر کا نتیجہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اس لیے کسی دوسرے کا کیا اس کا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی وہ کیپیٹلسٹک اکانومی ہے اس کے اندر وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہا. ایک میز کرسی چند کاغذ دو تین اس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے اور سارا کچھ وہاں بیٹھے ہوئے یہ ہو رہا. اللہ یہ میری کاریگری میری ہنر بندی میرے ٹیکس میری تدابیر میری اسکیمیں ایک بساتے سیاست کے جو مورے لگے رکھے ہوئے میں نے یہ سب اس کی وجہ سے مجھے جو مل رہا ہے کسی دوسرے کا اس میں حصہ کیا ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے جو دنیا میں پیدا کیا. دیکھ رہے ہیں آپ فساد. اور پھر فساد کے لیے تو ایک جامع ٹرم قرآن نے استعمال کر دی 21 بتا پائے. فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے. ہماری ڈیفینیشن کے مطابق نہیں قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق. اس پوری کائنات میں خدا کہہ رہا ہے کہ اس باہر کے سلسلہ کائنات میں دیکھیے کہ جنہیں اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا یہ سب خدا کے قوانین کے تابع جو سلسلہ کائنات چل رہا ہے اور کس حسن نظم و ضبط سے چل رہا ہے. کہا اس نے کہ یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں صرف ایک کا قانون چل رہا ہے. اگر ان میں سے ہر شے اپنے لیے خود قانون وضع کرنا شروع کر دے
یا کوئی ایک سے زیادہ اتھارٹیز یہاں ہوں کہ ان کے بجاخت قانون چل رہے ہوں تو ہو گیا نتیجہ کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، نہیں جی نہیں چاہتا کہ پہلی آیت کو بڑی یہاں کہا کہ یہ لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے آسمانوں میں بتا رکھا ہے ہم اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینکرون، لیکن اپنی ارض کی زندگی کے اندر کوئی اور خدا تجویز کر رہے ہیں اور ان سے زور سے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے یہ دو خدا کیا ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک خدا تو سمجھ رکھا ہے اوپر کی دنیا کا، آسمانوں کا خدا، عرش معلّہ کا خدا، اور اپنے ارض کی زندگی کے اندر ایک اور خدا تجویز کر رہا ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ اس کے سہاروں کے اوپر جو اس زندگی کے اندر پھیلتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یاد رکھو، سوچو اگر اس کائنات میں جو فاضی کائنات اس حسن میں نظم و ضبط سے چل رہی ہے، اگر اس میں ایک خدا کی بجائے ایک سے زیادہ خداؤں کے قوانین چلتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، وہ فساد کا۔ سوچو کہ یہ کیا ہوتا۔ وہاں کا فساد تمہیں یوں نظر آ جائے گا کہ وہ معصومات کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ تم دائم ہی یہ چیز اپنی زندگی کے اندر پیدا کر رہے ہو تو یہاں ایک کا نظام نہیں چل رہا۔ زندگی کے کچھ حصے کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خدا کے احکام، تمہاری معاشی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، یہ تمہارے اپنے نظام۔ وہاں کے متعلق اگر ذرا سا بھی فرق آ جائے کہ صاحب ہاتھ یہاں نہیں یہاں باندھنے چاہیے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہ جو نمازی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میجورٹی کیا کہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شریعت کا فیصلہ کیا ہے، چھوڑی بھی تو یہ صحیح یا غلط کوئی کرتا ہے، پوچھا وہاں یہ جاتا ہے کہ شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ سارے نمازی ایک لاکھ کے جامع مسجد میں جمع ہو کے اگر یہ طے کریں کہ نہیں صاحب ہمیں ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، اور مولوی صاحب وہاں یہ کہیں کہ نہیں صاحب شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، تو آپ جو ہے کہ یہ ساری میجورٹی 100% بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی نہیں آپ کو وہاں مانتے۔ لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے بعد یہ ترین نظام جو اپنے لیے آپ تجویز کرتے ہیں وہ یہ کہ جب سے معاملہ سامنے آئے تو وہ جو لفظ دو ساتھ خور ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے کہ شاید 51 آپ میں سے کیا فرماتے ہیں، اور جو وہ کہہ دیں وہ آپ کے لیے قانون۔ یہ دو قسم کے اصول آپ نے کیوں وجہ کیے ہیں؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، یعنی میں کوئی زیادہ بنیادی مسئلہ نہیں لے رہا جو سمجھ میں نہ آئے، ابھی تک اس گئے گزرے میں ماننے نہیں دیے تکلیف ہے نا، تو ساتھ شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ جو نمازی جمع ہے ان کی میجورٹی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں کے فیصلے کے لیے اور اصول آپ کے پاس، اور جب آپ نے اپنی اس معاشی سیاسی معاشرتی زندگی کے متعلق فیصلہ لینا ہو تو وہ جو جمع ہے ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ اس کی اکثریت کیا کہتی ہے، اور اس فیصلے کو آپ کے ہاں بہترین نظام مانا جاتا ہے۔ یہ کیا دو الہ نہیں آپ نے کام کر لی؟ الہ کے معنی یہ ہے آخری فیصلہ دینے والا، الہ کے معنی ہے قانون بنانے والا، الہ کے معنی ہے جس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ یہ دو الہ ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے اور الہ ہے نا آپ کے یہاں، ملک کے قانون کے لیے دوسرا الہ ہے نا آپ نے بنایا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا باہر کی کائنات میں اس قسم کے دو اصول وضع کر دیجیے اور ان چیزوں کو اجازت دے دیجیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کیا کریں، پھر سویرے اٹھ کے کیا بتا لینا چاہیے۔ اگر کسی دن صبح اٹھ کے
5-7 گھروں کے چولہے میں جن کے فیصلہ کرنے کثرت رائے سے بلکہ متفقہ رائے سے کہ آج ہم نے حرارت نہیں دینی لفظ ہوتا چیزیں کے یہاں چاہے نہ پڑے وہاں یہ ہوتا ہی نہیں، یا وہاں 2 خدا ہوں، ایک خدا تو یہ کہہ دے کہ یہ حرارت دے گی، دوسرا خدا کہے کہ نہیں صاحب ٹھنڈک نہ جائے گی، آگے بھی جامت جڑی ہوں گی اور تو ہونی نہ چاہے وجن جو جائے گی سمجھ گئی نا کسی کو بیٹھے ہوئے کے بعد جسے آواز دے گئے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ نہ پھنسا رہتا جانے مان بنیاد فساد کی یہ ہے کہ زندگی کو حصے کر دیے سنجیت آ گئی ریالٹی آ گئی، ایک گوشے کے اندر ایک علاج دوسرے گوشے کے لیے دوسرا علاج لفاقہ کرتا اور پھر سماج کا علاج الگ کیا کہتا ہے پورا سماج کا علاج الگ تمہارے ہاں عرض کا علاج الگ تمہارے دیکھتے ہیں آپ کی یہ خود قرآن میں لوگ سے کر کے کتنی عظیم چیز ہے جس کی طرف توجہ ہماری مجبور کرائی ہم سب الہ و سماع پہ ایمان رکھنے والے ہیں برادران میں اس راستے پہ میں گزرا کی ٹھیک ہے آسمان جو یہ بیٹھا ہے عرض اس کا ہے اس کے بعد اس کا حکم چلتا ہے ماننے والے اس کے طریقے کھانے کی مان لیں گے ہمارے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ اتنا ہی کہ وہ نماز روزہ حج زکات کے مسائل جو ہیں ان سے متعلق غلط صحیح کچھ بھی ہو بہرحال آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ صاحب خدا کا حکم کیا ہے یہ اور وہاں سے باہر نکلے دکان پہ ہیں تو دفتر میں ہیں تو حلدرات میں ہیں تو فیکٹری میں ہیں تو وہاں نظام کی دکھاؤ یا ہمارا انفرادی اس سے آگے بڑھے بہترین نظام میں یہ پیغام دے سکتے ہیں عزیزان مان 2 الہ ہیں قرآن نے کہا تو یاد رکھو اگر الہ ایک سے زیادہ شہید ہو جائے نفس ادا کہا یہ تھا قرآن میں کہ جادن سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد مت پیدا کرے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چاہے ہم فساد پیدا کر دیں ہم تو مسلمین ہیں یہ بڑی بڑی فیکٹریاں لگانے والے ہمارے ہاں بڑی بڑی مل انڈسٹریلسٹ جب بھی کہیں گفتگو کیجیے تو یہ کہ صاحب پوچھیں سب ہم ملک کی ترقی کے لیے کتنے کوشاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایک تیسرے کپڑے کے لیے محتاج ہو جاتے دوسروں کے اگر یہ ہم ٹیکسٹائل بیچنا لگاتے ٹھیک ہے جی بڑا احسان آپ کا ہے کیا اس کا نام تم فساد رکھ رہے ہو کیا یہ اصلاح نہیں ہے نام مسلمین دیکھا مسلمین کی کیسے شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں کیا بدل کے بھیج زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگر کے دین ہے آدم جوان ہے لا تو منا نانو مسلمین ادا انداز کا بیان کا قرآن کریم کا لیا کتنے زور کر یہ اعلان کیا کرتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وقت غلط کہہ رہے ہیں سن رکھو سننے والوں ٹھیک کہہ رہے ہیں جو حقیقت یہ ہے ادا انہم یہ عربی جاننے والے دیکھیں گے کہ یہ زور بیان کیا ہوتا ہے ادا انہم هم المفسدون یاد رکھو فساد پیدا کرنے والے یہی ہیں بالیقین یہی ہیں کوئی اور نہیں ہے اور آگے ہے ولکن لا یشعرون کہتے یہ ہیں کہ بتائیے کہ صاحب مزدور کے خون کہاں سے نکلا کہاں فساد ہم نے کیا نہ بیماری ہم نے اس کو کی
بالکل نہیں، نہایت اطمینان اور امن سے بس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو مقرر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ یجب وغیرہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے سارا چیز یا تو نہیں چاہتے یہ ہیں کہ یہ چیز جو ہے محسوس شکل میں پتہ چلے کہ ہم نے کیا تقاضی کیا ہے۔ بات تو ظاہری کی تھی لیکن کیا گیا تھی کسے بتائے انہیں وقت کچھ اور ہے۔ خون آرزو کیا ہے آپ کہتی خون آرزو کیا ہے، انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے۔ جو خون آرزو کا رنگ و بو دیکھتا کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ واقعی خون ہوا ہے۔ اسے بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے، انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے۔ ولیکن لا یشعرون، یہ اپنے اس فساد کا رنگ و بو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دکھائیے، محسوس طور پر دکھائیے کہ ہم نے کہاں لت مار دی۔ کہتا ہے یہ فساد وہ ہے جو یوں محسوس طور پر رنگ و بو سے نہیں دیکھا اور دکھایا جا سکتا۔ ایک آج کے ان کی نگاہیں آگے آ جاتی ہے بات بڑا کرانے عجیب بڑی عجیب چیز ہے وہ۔ یا مہون کا لفظ قرآن لایا ہے، وہاں میں یہ عرض کروں گا اتنی باریکی میں قرآن چلا گیا ہے کہ یہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھے جانے والے فساد ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ ان آنکھوں سے کہ ہم نے کیا فساد لگا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ جماعت مومنین اس نظام کی صداقت پر ایمان لائی، پھر جس طرح سے اپنے اعمال سے انہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے جو کرتے ہیں، تم بھی اس طرح سے کہو، تم بھی اس طرح سے کرو۔ آگے بات بڑی دور سے کسی سے جب یہ کہا جائے نا آج کے معاشرے میں تو صاحب دیانتداری سے کام دے، ایمانداری سے تجارت کرے، اس کے اندر جو اس قسم کا دھوکہ کرے ہم کھولنے یا سے نہ کرو۔ دیکھو تو صحیح فلاں آدمی اس طرح سے وہ چلتا ہے، فوراً یہ انصاف ہوتا ہے کہ صاحب 4 دن کے بعد پتہ چل جائے گا اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنا نفع نقصان بھی نہیں جانتا۔ بڑا ہے ایمانداری سے کام کرنے والے سمجھے۔ آپ کے ہاں اگر محکموں کے اندر کوئی شخص کانسنسس ورکر ہو جائے، ضمیر کے احساس سے، دیانتداری سے، محنت سے، ایمانداری سے وہاں کام کرے، وہ ارد گرد والے باقی سارے اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب اس طرف سے ایمان لاؤ، اس روش سے چلو جس روش سے یہ چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوفوں کی ایک جماعت ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں، یہ تو اصول کے مطابق سارا دن یہ ٹیکسی لگا کے بیٹھے ہوئے، سال کے بعد دیکھنا کہ اس میں جو بچتا ان کو کیا ہے، تو ہم ان کی طرح سے ہم بھی کرنے لگ جائیں، ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح سے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ادھونے میں کما منت کو کہاؤ ان بیوقوفوں کی جماعت کی طرح ہمیں بھی چاہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح سے تباہ ہو جائیں، تو کہا عجیب لفظ صفاحت، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے کے ساتھ۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماعت جو اتنی محنت کرتی ہے اور پھر
اپنی ضرورت سے زائد دوسروں کی احتیاط کو پورا کرنے کے لیے دے دیتی ہے، کچھ جمع نہیں کرتی، کہیں جائیدادیں کھڑی نہیں کرتی، بینک بیلنس کوئی نہیں ہوتے ان کے، بعض اوقات اپنی ضرورت کو بھی روک دیتی ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ بیوقوفوں کی ایک جماعت کھڑی کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں تم بھی عدل کرو، چاہے فصاحت اصل و فکر کے کام نہ لینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک بیوقوف کون ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے 11/27۔ قرآن کی بات سے پہلے تو ایک چیز ہمارے یہاں جو روز کہتے ہیں، پھر یہ بات کی پنجابی کی ہے، معاف رکھیے گا ہوں پنجابی، اس لیے اسی زبان سے محاورے زیادہ آتے ہیں۔ یہ بھی کوٹھی کے دانے اور ایک کمرے کی جان، جن کے گھر تختی ہیں ان کے یہاں کا بیوقوف بھی عقل مند ہے، اور بڑے سے بڑا عقل مند بھی رات کا بھوکا اگر ہے تو دوسروں کی نگاہوں میں اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ کسی مجلس کے اندر جہاں اس قسم کی چیز ہو کہ کچھ دولت مند امیر بڑے بڑے یہ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ وہ بھی ہوں کہ جن کے حالات سے، جن کے کپڑوں سے، جن کی حیث سگائی سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ میرے عمر نہیں ہے، ترقی والے نہیں ہیں، شام ساتھ ادھر کرسیاں بیٹھی ہوئی اس پر رکھی ہیں، ادھر کون رہے تھے آپ لوگوں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے مجمع کے اندر گفتگو ہو رہی ہو، یہ جو بظاہر نظر آتا ہے حیث سگائی سے کہ جو بڑا امیر آدمی نہیں، وہ بیچ میں ایک بات کہنا چاہے، آپ دیکھیں گے ادھر سے متفق علیہ طور پر ایک بخار آ جائے جسے میں خاموش ہے، اور تمہیں کیا پتا ان معاملے کے متعلق تم مت دخل دو۔ یعنی وہ سارے جتنی وہ اپنے شعور و فہم تدبر سارا ہے وہ تو سمجھ کے دولت کے ساتھ ہی ان کے جیب میں آ چکا ہوتا ہے، جب دولت کو بیاہ کے لائے تھے۔ ان کا تو اصول بھی ہے کہ عقل دنیا میں دیر ہوتی، ایک تو مل جاتی ہے اس کو یہ جو دولت مند فیکٹری والا، اور آدھی جو ہے ساری دنیا میں بڑھتی ہے۔ آج کی بات نہیں ہے عزیزان اللہ، بہت پرانی چیز ہے، بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام، وہ دعوت دے رہے ہیں ان کو، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قرآن کا لفظ ہے ملأ الذین، ملأ کے معنی وہ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے پانڈے پڑے ہوئے ہیں، جن کے برتن بھرے ہوئے، اور اسی اعتبار سے یہ لفظ بعد میں کچھ سرداروں کے معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا، اس لیے کہ سرداری تو اس دور کے اندر معیاری سرداری کا یہ تھا کہ برتن بھرے ہوں، اس دور میں جو آج تک نہیں کرا آ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہیں لفظ قرآن سے چن کے لاتا۔ انہوں نے یہ دعوت دی تو وہ جو تھے جن کے وہ برتن بھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کیا تم کہہ رہے ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح کے ایک انسان بھی ہے، چلیے جہاں تک بھی خیر ہے اپنے طور پر انسان کو اس کو کیا دیا، اس لیے کہ یہ انبیاء عام طور سے بڑے گھرانوں سے ہوا کرتے تھے۔ یہ بات آگے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آئے ہوں کہ کیا کہتے ساریہ کے متعلق ہے کہ تمہارے گھرانے کا ہمیں پاس نہ ہوتا تو پھر دیکھتے تم کیسے اس قسم کی باتیں کرتے۔ خیر نبی کو تو یہ کہا، آگے ہے بات، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تو یہ جو تمہارے ساتھ یہ جماعت ہے، جو تم کہتے ہو کہ یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو بڑے چھوٹے چھوٹے پروسیس جو کام کرتے ہیں، کچھ چنگڑے ہیں، کچھ دکاندار کے ہیں، کچھ موچی ہے، کچھ گلا ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ اراذلنا، ہمارے معاشرے میں کمی ہو جائے، پتہ آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں کمی کہتے ہیں، یہ کمی کہاں سے ہے؟ کمی کیا ہے؟ کام کرنے والا،
ہاں جی وہ تو تمہیں ہونا ہی ہے. اگر آپ جو اندر میرا کام کوئی نہ کروں کمی ہو جاتا ہے. گاؤں میں جتنے یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو کمی کہا جاتا ہے. وہ کہا یہ جو تمہارے ساتھ لگ گئے یہ تو ہمارے معاشرے کی کمی تھی. بات یہ رہا یہ نظر آتا ہے ان کی طرف دیکھ کے کہ اپنا فکر ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کچھ تصدیق کرنے کی کچھ پوچھنے کی کچھ دیکھنے کی کہ واقعی ان کو بھیجنے کی جائے نہیں. یہ نظر آ رہا ہے صاحب یہ اپنے فون کے لگے دیکھا آپ نے تو کہا کون ہوتے ہیں ان کے نزدیک. اپنا فکر ساری سمت کو غیرت کے ساتھ آ جاتی ہے. جب کہا ان سے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو کہا کہ یہ لوگ جن کی حید سزائی یہ بتا رہی ہے کہ ان میں کوئی اگلے فکر نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں برادران عزیز یہی لفظ ایک اور جگہ استعمال یہی صفاحت کا لفظ اور قربان جائے قرآن کی. یہ تو وہ تھے کہ جو دوسروں کے متعلق فیصلے کر رہے تھے. کہا دو بیٹا 130 بڑی لطیف آئے وہ نئی جڑ غیب ام ملت ابراہیم. تو کہا جو ہم ملت ابراہیم کا بیان کرتے چلے آ رہے ہیں سیدھا صاف حنیف راستہ جس میں کچھ کی ستم آمیز ملاوٹ نہیں ہے. جو اس راستے سے ہٹتا ہے کوئی نہیں ہٹتا اللہ من فتح نفسہ ہوں. دوسروں کے متعلق اگلے فکر سے کام نہ لینا تو کیا بات ہے. جو اپنی بات کے متعلق اگلے فکر سے نہیں سوچتا اپنے متعلق جو اپنے فکر سے کام نہیں لیتا وہ ہے جو صحیح راستے سے ہٹتا ہے. اگر یہ خود یہ سمجھتے کہ انسانی ذات کیا ہے میں کیا ہوں اس کی قیمت کیا ہے کن چیزوں سے یہ سنورتی ہے کن سے یہ گزرتی ہے اس کا نقصان کتنا بڑا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر یہ اپنے نفس کے متعلق اپنے فکر سے کام لیتے تو تم دیکھتے کہ پھر بھی اس ملت سے کبھی نہ ہٹتے. اس ملت سے وہ ہٹتا ہے یہ نہیں کہا کہ جو دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے جو خود اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اپنے متعلق اپنے فکر سے کام نہیں لیتا. کفے نفسہ ہوں قرآن ہے عزیزان. یہ جو دوسروں کو کہنے والے ہیں کہ یہ تو کہا ہے کہا یہ دوسروں کو کیا کریں یہ سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں یہ خود فریب نفس ہے. اگر یہ خود اپنے ہی متعلق کے لیے اپنے فکر سے بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے اور اس قسم کی مفاد پرستیوں کی جذبات ان کے اوپر کھا نہ جاتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ان کے نفس کے حق میں یہ بات ہے کہ اس کے بھی راستے کو اختیار کیا جائے. میں کہہ رہا تھا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ زندگی کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں کہ جو اپنے فکر سے سامنے ہی لے کے قرآن نے کہا الاؤ پھر وہی دہرایا الاؤ انہم کہا تو کہا اپنے فکر سے کام نہ لینے والے وہ تو خود یہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے. دیکھا ان قلوبہم مرض کی تجریح کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسرے کو دھوکہ دینے والا سمجھتا یہ ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں. قرآن نے ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ دوسرے سے دھوکہ دے کے جو کچھ اس نے دیا ہے وہ تو اس کی کوئی متا ہے کوئی اضافی چیز ہے. اس دھوکہ دینے سے جو اپنا اس نے نقصان کیا ہے وہ اتنا بڑا نقصان ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ ارنت لاس ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ ہر اس فریب کو جو دوسرے کو دیا جاتا ہے انسان کے اپنے فریب نفس سے تعبیر کرتا ہے اس کو الاؤ انہم هم الکفار ولا تلقوا یادمون
بات یہ علم و بصیرت سے سمجھ میں آ سکتی اور یہ ڈوبے ہوئے ہیں جذبات میں، اس واسطے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ روش ان کی یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ آگے جماعت مومنین سے ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری طرح ہم نہیں مان رہے ہوئے ہیں ان راستوں کے اوپر، ہم تمہارے اندر سے ہیں۔ زیادہ دور تو جانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے اندرون کے ورکنگ جو ہے کسی کو پتا ہو نا، جان کے دیکھا ہو کبھی کسی نے، ان کے یہاں دیکھیے یہ رہے صبح یہ پیش ہونا ہے دل دل یہ سارا کچھ اوپر نہیں چاہتے، بالکل ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ اس دل کے اندر دور کیجیے، ٹھیک ہے بالکل تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر جو سیاستوں کی ترکیبیں جو ہیں بڑی یہ دور کی ہوتی ہے، اس میں ایک بیلٹ ہوتا ہے ڈاک کے اندر، ہاتھ اٹھانے سے تو پتا چل جاتا ہے، بکس میں پرچی ڈالنا قرآن ہے وہ ایسا جس میں الیکشن کے ووٹنگ کے اندر آپ کو بھی مثالیں ملی نہیں ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا یہ سب کچھ ہے۔ اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب پھر وہ اندر جاتے ہیں پرچی ڈالنے کے لیے اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں۔ شیطان کا لفظ آگے آئے گا قصہ آدم میں، وہاں کیونکہ شیطان و ابلیس دونوں الفاظ آتے ہیں، اس کی تشریح تو میں وہاں کروں، یہاں تو وہ نظر آ گئی بات، یہاں سیدھے سے معنی یہ ہے شیطان تو وہ ہمارے گزرے لڑکا میں چاہیے جب یہ اپنے اس قسم کے سرگنوں کی طرف جاتے ہیں، شیاطین کی طرف جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں نظام و قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والے، فتنا کے معنی ہوتے ہیں کہ بیانیوں میں آئیے، تالاب میں آئیے، ساحلوں کو توڑ کے جب طوفان بن جاتا ہے کام سرکشیاں برتنے والے، جب یہ ان سرگنوں کی طرف آتے ہیں تو لیڈرز آف دی پارٹی جو ہوتی ہے ان کے پاس کہتے کالی نام آتے ہوا وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بالکل۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ان کو بھی وعدہ کر رہے ہیں، اور بولے بادشاہ نام مستعد نہیں، ہم تو ان کو الو بنا رہے تھے۔ آپ نے ساتھی کریں گے ہاتھ دو گے کہے بولے بادشاہ ہم مذاق کر رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس سے تیسرے قرآن کہتا چلا ہے دوسرے کو فریب دینے والا اپنے آپ کو فریب دے، اور جہاں یہ چیز کہی تو یہ جو کہتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ ہو یا تہجے ہوں، یہ قانون خداوندی کی روح سے خود اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسرے کا یہ مذاق کیا اڑائیں گے؟ یہ جو چیز ہے نا عام طور پہ جہاں بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کتاب یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو کہا ہے کہ صاحب اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس میں فرق دونوں میں کیا ہوا؟ یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا ہے، یہ محاورے میں یہ چیز یہ نہیں ہوتی ہے۔ مذاق اڑانا جو ہوتا ہے اس کے معنی کچھ گہرے ہوتے ہیں۔ عربوں کے یہاں بھی کہتے ہیں جب کوئی بڑا لکو تک میدان ہو، جنگل ہو، جس کے اندر جا کے انسان رات تک ہو جائے، ملے نہ اس کو، سرگرداں ہو، وہاں کہتے ہیں مقادتم حاضرتم بالرحم، ایسا لکو تک میدان جنگل کہ جو سواروں کی ہنسی اڑا رہا ہے۔
ہمارے ہاں بھی ایک چیز ہے اقبال کی، وہ مانے حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. آپ نے دیکھا ہنسی اڑاتا ہے کہ مانے کیا ہوتے ہیں؟ مذاق کرتا ہے مانے نہیں ہوتے، ہنسی اڑاتا ہے کہ مانے اور ہوتے ہیں. وہ ہوتی ہے کہ جو اکثر الفاظ میں تو دوسرے الفاظ میں تو آ نہیں سکتے، بات سمجھی جا سکتی ہے. حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. وہ یہی ہے نا کہ جب ہمیں یہ پیغام مساف دیتا ہے، عبد العلا مصر اسی قسم کا ہے کہ یہ کون سی حالت ہماری، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، بچوں کو دینے کے لیے ایک پیسہ نہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے مزید عید لے کر، عید کے جشن کی خوشخبری لے کر. یہ ہے وہ پوری نظم کی کمی آتی ہے. اور اس کے بعد یہ آخر میں کہا کہ اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ حلال عید ہماری ہنسی. ہمیں پیغام مساف اور مزید مسرت جو لے کے آیا ہے، مسجد جشن ہمارے لیے ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہے وہ معنی کہ یہ تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو پھول بناتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، دل حقیقت اپنی آپ ہنسی اڑاتے ہیں. خدا کا قانون ان کی ہنسی اڑاتا ہے کہ وہ کسی فریب دے رہے ہیں، خود فریب چھوڑتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ دوسروں کو فریب دے رہے ہیں. اب جو میں نے کہا ہے اس کی تشریح اگلے 4 لفظ کر دیں. کہا تھا نا کہ وہ جنگل جس میں سوار راستے کھو جائیں، ان کے متعلق وہ اپنے محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ وہ جنگل، وہ دشت، وہ صحرا، وہ راستے مذاق اڑاتے ہیں سواروں کے. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ کھوئے ہوئے ہیں، پتہ چلتا نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، جو سمجھتے کہ صحیح راستے میں چلے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کا مذاق اڑتا. یہ ہے وَجُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کیسے ان کا مذاق اڑتا ہے، یا خدا کا قانون کیسے ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو کہتا ہے یہ کہ راستہ کھوئے ہوئے ہیں، غلط راستے کے اوپر جتنا آگے بڑھتا جائے گا ویزا نے من کوئی آدمی اتنا زیادہ غلط کر ہوتا چلا جائے گا نا. یعنی یہ عجیب چیز ہے کہ یہ راستے پہ جتنا چلتا چلا جائے گا منزل کے قریب ہوتا چلا جائے گا. غلط راستے پہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا منزل سے اتنا دور ہٹتا چلا جائے گا نا. تو اگر کہا جائے کہ ایسے مسافر کی منزل ایسے مسافر کی ہنسی اڑاتی ہے، راستہ ایسے راہرو کی ہنسی اڑاتا ہے، یہ ہوا ترجمہ جو کیا گیا، جو محاورہ استعمال کیا گیا. کہا ہوتا یہ ہے کہ ان کی حرکت، غلط راستے کے اوپر چلنا، پھیلاؤ کی طرح بہہ چلے جانا، بربادیوں کے آگے آگے بڑھ کے یہ منظر ہوں جو یہ قدم آگے بڑھتے ہیں، ان کی سرکشیاں، ان کی غلط راہ رزیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. آگے لفظ ہے یامہون، یہ ہے عربی زبان. ان کے ہاں عین میم اور یہ بھی ایک ہے، اور یہ عین میم اور دین ہے دوسرے معنی. اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ عین میم یہ جو ہے وہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندر، اور عین میم یہ جو ہے وہ ہوتا ہے بصیرت کا اندر. کہتا ہے کہ یہ چیز راستے منزلیں ان کی ہنسی اڑا رہی ہیں اس لیے کہ یہ بصیرت کے اندر غلط راستے پہ چلتے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اس راستے کے اوپر. اگر کوئی روکتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، ہم کچھ ایسے بیوقوف نہیں تمہاری طرف سے. دیکھیے گھڑی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، یہ کھڑی ہے کسی نہیں. کون بات کرتے ہیں؟ ہم نے ذرا شروع کیا تھا دیر
میں نے وعدہ کیا تھا کہ چھٹی آپ کو غیر معاملے دے دی جائے گی، تو آپ کو جانتے ہیں کہ اس طرح سے مذاق کو کیا جاتا ہے، ذرا سا ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ یستعجل بہم، یہ نہیں ہے کہ مذاق خدا مذاق کرتے ہیں، خدا معاذ اللہ مذاق کرتا ہے، یہ اپنی ان طغیانیوں میں سرکشیوں میں غلط روش کے اندر جو غلط راستہ اختیار کیا ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں یا مہور کہیں بصیرت سے کام نہیں لیتے، اپنے بصیرت سے بالکل کام نہیں لیتے، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ ہے کہ راستے ان کی ہنسیاں اڑاتے ہیں، منزلیں ان کی ہنسیاں اڑاتے ہیں، اصل بصیرت ان کی ہنسی اڑاتی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سمجھ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی ہنسی اڑا رہے ہیں، در حقیقت ان کی بے بکری پیٹ نہیں رہی، دنیا ان کی ہنسی اڑاتی ہے، ہر صحیح الاصل ان کی ہنسی اڑاتا ہے، صحیح راستے پہ چلنے والا مسافر ان کی ہنسی اڑاتا ہے، راستے ان کی ہنسیاں اڑاتے ہیں، جسے یہ اپنا نفع سمجھ رہے ہیں، وہ یکسر نقصان ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بخشی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ کل ضرور کم آزاد ہوگا، کم آزاد ہوگا۔ 1905-6-7 میں اس سچی وکیلت نے یہ کہا تھا کہ تمہاری تحریر اپنے سنجے سے آسی سے کرے گی، جو کافی نازک سے آسی آنا بنے گا نہ استوار ہوگا، اور دیار مغرب کے رہنے والے خدا کی بخشی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ کل ضرور کم ہزار ہوگا۔ ان سے کہو کہ آج جن چیزوں کو یہ اپنے لیے من پسند دوستیاں سوچ رہے ہیں، منافع سوچ رہے ہیں، تالیاں بھر رہے ہیں اور اس میں خوش ہو رہے ہیں، اور دیانت اور امانت سے کام کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں، سفہا کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ ان کی یہ تجارت خود ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کاروبار یہ ہیں کہ صحیح راستے کے عوض میں غلط راستہ خرید رہے ہیں، صحیح جنس دے کر چھوٹے پیسے دے رہے ہیں۔ کہو کماؤ ربحت تجارت، ان کی یہ تجارت کبھی بھی نفع کا سودا ہو سکتی ہے۔ دیانت اور امانت سے کام کرنے والوں کی ہنسی اڑانے والوں اور یہ کہنے والوں کو سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک آج تمہیں پتا ہوگا کہ یہ جتنا کچھ تم جمع کر رہے ہو ایک سارے ہزاری نوٹ آ گئے، تو پتا 1000 کا نوٹ بھی نسی کے بعد گراہ ہے ایسی کے بعد نہیں یاد رہا ہوگا، بہت دور فراموش ہے ہماری کام۔ لوگوں نے روپیہ بہت جمع کر لیا تھا، اور اس زمانے میں 1000 کے بھی نوٹ ہوا کرتے تھے، پھر اس نوٹ کو ڈرا کر لیا تھا اور کہا یہ تھا کہ جو اس کا روپیہ لینا چاہے وہ بینک سے لے جائے، اور یہ دولت تھی ان کے پاس بلیک تھی، اس ڈر کے مارے باہر لاتے نہیں تھے۔ تو جب وہ تاریخ آگے چلی گئی، جب وہ سکہ نہ رہا رواں تو لوگوں کے پاس بہت نوٹ تھے، وہ اس زمانے میں جو ہمارے یہاں محاورہ ہو گیا تھا 1000 نوٹ آ گئے، یعنی دیکھنے میں تو دیکھیے یہ بہت کچھ نظر آتا ہے، قیمت اس کی ایک پیسہ بھی نہیں۔ کہا یہ ہے جو کچھ سنی کی ہے، ہمارا رحت تجارت ہے، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے سکتی۔ وما كانوا مهتدين، اس لیے کہ غلط روش پر چل کر ضد کرنے والا کہ میں اسی روش سے چلتا جاؤں گا اور منزل پہ پہنچ جاؤں گا، وہ کبھی منزل کے اوپر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ مرض جو دلوں کے اندر ہے برادران، اس لیے کبھی کہیں مرض ان کہا تھا نا، اور جو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں غلط روش میں، یہ مرض اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دین کی تکذیب کرتے ہیں، زبان سے اس کا اعتراف کرتے ہیں، نظام اپنے معاشرے کا خدا کے قانون کے مطابق اس قانون کے مطابق نہیں متشکل کرتے جس کا اعتراف زبان سے کرتے ہیں۔ اس لیے سمجھتے یہ ہیں کہ بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں،
میرے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، منزل قریب آتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کا ہر قدم ان کے منزل کو دور لیے جا رہا ہے، ان کی یہ تجارت کبھی ان کو نفع نہیں دے گی، یہ کبھی منزل کے اوپر پہنچ نہیں سکیں گے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت 16 تک آ گئے برادران عزیز، اور اس کے بعد اسی کی مزید ایکسپریشن وضاحت اور صراحت قرآن نے مثال کے ذریعے دی ہے کہ ان لوگوں کی جو اپنے جذبات کی گھڑیوں میں یوں کہے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی مثال اس قسم کی ہے، اسے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔